बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, पाकिस्तान में IMF की एक रिपोर्ट ने भूचाल मचा दिया। हैरान कुन इंकशाफात से भरी ये रिपोर्ट, जब आप इसका खुलासा सुनेंगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। दूसरी जानब TLP से पाबंदी हटा ली गई, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। साद रिजवी और अनस रिजवी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, इस जमात के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है। आज का टॉपिक जो है वो TLP के लिए मुश्किलात और आसानियां, इस पे बात करेंगे। और IMF ने तबाही मचा दी कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, बड़े बड़े शुरफा के चेहरे पे नकाब कर दिए। जी नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 महीने पहले IMF ने एक रिपोर्ट जारी की हमारी करतूतों के ऊपर, हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों की करतूतें, उनका असल चेहरा, कि वो करते क्या हैं और वो दिखाते क्या हैं। आपको याद होगा, मैंने पिछले कई प्रोग्राम्स में ये बात बार बार कही कि सब अच्छा नहीं है, सब अच्छे की रिपोर्ट गलत है। ये सियासतदान बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हम 50 साल पीछे चले गए हैं, आपको मेरी बातें सारी याद होगी। नाज़रीन, IMF ने 3 माह पहले हमारी औकात हमें दिखाई कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है उसका असल चेहरा ये है। वो रिपोर्ट जब पाकिस्तान के आला तरीन लोगों के पास आई तो उन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़कर दबा लिया, क्योंकि उसमें कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया हुआ था। उसमें बताया गया कि आपका अदलिया का निज़ाम कहां पे खड़ा है, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी खरीदो फरोख्त में बेज़ाब्दगियां करती है वो कहां पे खड़े हैं, आप जो ये जो स्मगलिंग का निज़ाम है उसमें एक एक चीज़ IMF ने डिफाइन की। मैं हैरान हूं कि गोरों का विजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने इस मुल्क की ईची बीची निकाल कर एक रिपोर्ट में डाल दी। उसमें बताया गया कि हम कहां पर खड़े हैं और हम कर क्या रहे हैं। जब इन सियासतदानों का असल चेहरा उस रिपोर्ट में नजर आया शीशे की तरह, तो नाजरीन इन्होंने वो रिपोर्ट दबा दी। आप हैरान होंगे कि ये कितने मक्कार और चालाक लोग हैं कि इन्होंने वो रिपोर्ट दबा दी जिसमें इनकी सारी काली करतूतें बज़ाहिर वाज़ेह लिखी हुई थी। अब वो रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ गई। अब पब्लिक तो इन्होंने नहीं करनी थी, 3 महीने तक इन्होंने वो रिपोर्ट दबाए रखी। अब आप जरा गौर से सुनिएगा कि इन्होंने वो रिपोर्ट पब्लिक क्यों की। IMF ने कहा कि आपको जो दिसंबर में हम अगली किस्त देने जा रहे हैं ना, वो हम आपको नहीं दे रहे। तो फिर इनका तो वो जीना मरना IMF की किस्त के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि इन्होंने पूरी कौम को भिखारी बना दिया है। खुद ये भीख मांग मांग के मुल्क चला रहे हैं और मुल्क में डे बाई डे निज़ाम जो है वो पीछे को जा रहा है। हम आगे नहीं जा रहे, हम रिवर्स जा रहे हैं। नाज़रीन, जब ये धमकी आई IMF से तो मजबूरन शहबाज हुकूमत को वो रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ी, क्योंकि IMF का पहला मुतालबा था कि ये रिपोर्ट आप पब्लिक करें ताकि पब्लिक को आपका असल चेहरा नजर आए ना, कि आप कर क्या रहे हैं, आप अवाम को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। ले नाजरीन, 2 दिन हो गए या तीसरा दिन है, इनको वो रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ गई। अब जब आपने वो रिपोर्ट पब्लिक की तो उसमें तो एक एक गंद लिखा हुआ है कि ये आपने करप्शन की, ये चोरी की, ये आपने बेज़ाब्दगियां की, आप उसकी एक लंबी लिस्ट है। नंबर वाइज उन्होंने लिखा हुआ है, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, हर चीज की तफसील है। अगर आप ये रिपोर्ट देखना चाहें तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी तफसील में जाऊंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। अब नाज़रीन, जब इनको ये पब्लिक करनी पड़ी रिपोर्ट, तो अवाम में तो अब इनकी मकबूलियत पहले ही जीरो थी और अब बिल्कुल जीरो हो गई है। अब आप देख लें कि चोर मचाए शोर। इन्होंने क्या किया कि जी हम खुद पब्लिक कर रहे हैं रिपोर्ट, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ये खुद नहीं की गई, ये प्रेशराइज करके रिपोर्ट पब्लिक करवाई गई है। उसमें इनकी सारी काली करतूतें हैं कि इन्होंने 2023
اور 2024 میں 5300 ارب کی کرپشن کی ہے۔ اب آپ حساب لگا لیں کہ علی بابا 40 چوروں کا ایک ٹولہ اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے نوچ رہا ہے، اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ اور جب یہ موصوف آ کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں یا کسی کانفرنس میں، سب اچھا ہے، معیشت وہ بلندیوں کی طرف جا رہی ہے، دودھ اور شہد کی نہریں ہم بہا رہے ہیں، عام آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے، عام آدمی بھوک سے مر رہا ہے۔ میں ہمیشہ پروگرام میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور یقین کریں میرے پر جلتے ہیں، میرا منہ چھوٹا بات بڑی۔ میں ارباب اختیار سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، مت بددیانت لوگوں کو اس ملک کا حاکم لگائیں، کم از کم آپ دیانتدار لوگوں کو لگا دیں اس ملک کا حاکم، جو اس ملک کے ساتھ دیانتداری تو کریں، ہمیں کسی صحیح ٹریک پہ تو چڑھا دیں کہ ہم بھی ترقی کی منازل طے کر لیں، ہمارا بھی اچھے ممالک میں نام آ جائے۔ یہی خاندان، دو خاندان، پیپلز پارٹی نون لیگ، پیپلز پارٹی نون لیگ، شہباز سے جونیئر سے شہباز سینئر، شہباز جونیئر سے شہباز سینئر، یہ جو ہاکی کا میچ ہوتا تھا نا بچپن میں ہم دیکھتے تھے، یہ وہ ہاکی کا میچ نہ کھیلیں ہمارے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا اس ملک میں پیدا ہو کے، ہمیں جینے دیں، ہمیں جینے کا حق دیں، بددیانت لوگوں کو نکال دیں، بھلے آپ کمانڈ کرتے رہیں، کیونکہ 75-80 سال سے ہم سفر کر رہے ہیں، ہماری نسلیں سفر کر رہی ہیں، اور الحمدللہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ ہم نے کوئی ترقی نہیں کی، ہم دنیا کی دوڑ میں سب سے پیچھے ہیں، ہمارے بعد آزاد ہوئے ملک جو ہیں وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بتا دوں ناظرین، انہی سے جڑی ہوئی، جب یہ حکومت بن رہی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ڈیل ہوئی، یہ بڑی خبر ہے، یہ خبر چونکا دینے والی ہے، لیکن ایک بہت بڑی ہستی مرشد پاک کے منہ سے نکلی ہے۔ یہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو سپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں اس وقت، یا ڈپٹی سپیکر ہیں ہمارا، انہوں نے فرمایا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 2.5 سال شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور اگلے 2.5 سال بلاول زرداری وزیر اعظم ہوں گے۔ اب آپ ان کی ذرا حرکتیں دیکھ لیں، ان کا ملک کے ساتھ لائل ہونا دیکھ لیں کہ یہ مل بانٹ کر کھانے والی دونوں حکومتیں، یعنی دونوں پارٹیاں اس ملک کی وفادار ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ یقین کریں، جب سے یہ لوگ اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے دن رات اس ملک کو لوٹا ہے، ڈلیور نہیں کیا۔ یہ ڈلیور ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں، کوئی سڑک بنا دی، کوئی پل بنا دیا، کوئی سکول بنا دیا، کوئی یونیورسٹی بنا دی کہ لوگ سمجھیں کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہے تو یہ دھوکہ سارا، یہ دھوکہ ہمیں عمران خان نے بتا دیا تھا کہ یہ ٹوٹل نورا کشتی ہے، ٹوٹل یہ فراڈیے ہیں، جب میں ان کے خلاف نکلوں گا تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ ساری باتیں سچ ہوئی، یہ مل کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھاتے ہیں۔ لہذا اب وقت ہوا چاہتا ہے شہباز شریف حکومت کا اختتام شد۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ڈیل تو یہ ہوئی تھی، اب پتہ نہیں اس ملک کے وارث اس ڈیل کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن ڈیل یہ ہوئی تھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو میں بتاؤں کہ ٹی ایل پی کی طرف جو ہے نا وہ حکومتی اہلکاروں کا یا ارباب اختیار کا رجوع کرنا، ٹی ایل پی کے کرین کے نشان پر لاہور سے ایک نمائندے کا الیکشن لڑنا، اور سعد رضوی کی جو پارٹی ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، یہ واضح نشانیاں آ رہی ہیں کہ اب اس پارٹی کو شاید کوئی راستہ دے دیا گیا ہے، ان کے لیے شاید کوئی آسانی پیدا کر دی گئی ہے، کیونکہ اس جماعت کے لوگوں کی حکومتی اہلکاروں سے اور ارباب اختیار سے ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ٹی ایل پی کے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر گرفتار کیا جا رہا تھا جب سے سانحہ مرید کے ہوا ہے۔
اب یہ سلسلہ تھوڑا سا تھم گیا ہے اور بے گناہ جو لوگ ہیں جن کا ٹی ایل پی سے کوئی تعلق نہیں ان کو ڈسچارج بھی کیا جا رہا ہے، ان کو رہا بھی کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ جیلوں میں تھے ان کا بھی کوئی نکلنے کا سسٹم شروع ہو گیا، کیونکہ یہ 30 دن کے لیے قانونی طور پر ان کو بند کیا گیا تھا۔ 3 MPO کے تحت یہ قانون ہے، اب وہ ان کو بھی آہستہ آہستہ ریلیز کیا جا رہا ہے۔ اب پکڑ دھکڑ کا سلسلہ تھم گیا ہے، رک گیا ہے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور بہت جلد یہ حکومت اناؤنس کر دے گی کہ جی انس رضوی اور سعد رضوی جو ہیں وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں، ہمارے پاس گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو پھر یہ واضح چیزیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ اشارے ہیں کہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے اس جماعت کے لیے۔ اس ملک کے لیے تو پتہ نہیں کچھ اچھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن اس جماعت کے لیے کوئی سافٹ کارنر مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج تک تو نہ کسی ایجنسی نے ایکسیپٹ کیا ہے، نہ کسی جماعت نے کہ جی ٹی ایل پی کے جو سربراہان ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ تو میں نے پچھلے 1-2 پروگرامز میں یہ بات بتائی تھی کہ یہ انہی کے پاس ہیں جن کے پاس ان کو ہونا چاہیے، اور یہ محفوظ ہیں اور یہ بالکل سیف ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور ان کو بہت جلد منظر عام پر لا کر کسی نہ کسی ڈیل کے تحت ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ کو کرین کے نشان پر الیکشن لڑوانا، یہ بھی ایک بڑی کھلی نشانی ہے کہ کوئی برف پگھل رہی ہے اور بات مذاکرات کی طرف جا رہی ہے، اور یہ کوئی بہتری کا راستہ نظر آ رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے، کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔